سے بھی دنیا کی ایک عجیب و غریب دل دہلاتی خوف طاری کرتی کہانی۔ اسلم بھائی کدھر تھے آپ؟ کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں، اور آپ ہیں کہ چھپ کر رسالہ پڑھ رہے ہیں۔ ندا کی بات سن کر اسلم نے اپنی بہن ندا کو گھورا اور غصے سے پوچھا، کیا آفت آن پڑی ہے؟ کیوں آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے؟ بھائی آج میں اور میری سہیلی کرن ندی پر جا رہی ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں کیونکہ ہمیں اکیلے میں ڈر لگتا ہے۔ ندا نے بھائی سے ریکویسٹ کی، لیکن آج تم ندی پر کیا کرنے جا رہی ہو؟ ابا جی نے تو روکا تھا نا باہر جانے سے، پھر کیوں جا رہی ہو؟ اسلم نے پوچھا۔ بھائی وہ ہم نے کل ندی کے کنارے جو درخت ہے نا، اس کی شاخ کے ساتھ جھولا باندھا تھا، وہی جھولنے جانا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ آئیے نا، ہمیں اکیلے میں ڈر لگتا ہے، بہن نے پیار سے جواب دیا۔ ارے پاگل لڑکی، تمہیں کس نے کہا تھا کہ درخت پر جھولا باندھنے کے لیے؟ تمہیں پتہ نہیں کہ پرانے درختوں پر جنات کا سایہ ہوتا ہے؟ اسلم نے غصے سے کہا۔ بھائی آپ بھی نہ پڑھے لکھے ہو کر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ بھائی جان ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ بس لوگوں کی اپنی گڑی ہوئی باتیں ہیں، ندا نے بھائی کو سمجھایا۔ ندا تم کیوں پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ ارے جنات کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اسلم نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اچھا بھائی اب چھوڑے نا اور چلیے کیونکہ پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، بیچاری کرن میرا انتظار کر رہی ہوگی، ندا نے پیار سے کہا۔ خیر چلو تم دونوں کسی نئی مصیبت میں نہ ڈالنا، اسلم نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ خوشحال پور گاؤں اپنی مثال آپ تھا، سرسبز لہلہاتے کھیت گاؤں کو اور بھی خوبصورتی بخشتے تھے۔ پورے گاؤں میں صرف ایک مڈل اسکول تھا جس میں گاؤں کے بچے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ گاؤں میں تقریباً 300 گھر تھے جو کہ مٹی سے بنے ہوئے تھے۔ گاؤں سے باہر ایک ندی تھی جس کے کنارے کنارے درختوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ گاؤں کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، اس لیے صبح سویرے اپنے اپنے گھروں سے کھیتوں میں کام کے لیے نکل جاتے تھے۔ کچھ نوجوان محنت مزدوری کے لیے شہر نکل جاتے، اس لیے گاؤں میں اکا دکا ہی لڑکے بچ جاتے تھے، اس لیے لڑکیاں بھی بغیر کسی رکاوٹ کے ایک دوسرے کے گھر آ جا سکتی تھی۔ گاؤں میں امن و خوشحالی کا بسیرا تھا۔ اسی گاؤں میں اسلم کا خاندان بھی رہتا تھا۔ اسلم شہر میں سرکاری نوکری کرتا تھا۔ ان دنوں وہ چھٹیوں پر آیا ہوا تھا اور اس کے گھر والے چاہتے تھے کہ اس مرتبہ اس کی شادی کر دیں، اس کے لیے وہ لڑکی ڈھونڈ رہے تھے۔ اور آج اسلم اپنی بہن ندا اور اس کی دوست کرن کے ساتھ ندی پہ آیا ہوا تھا۔ اسلم ندی کنارے پتھر پر بیٹھ کر اپنا پسندیدہ رسالہ ڈر ڈائجسٹ پڑھ رہا تھا، اور لڑکیاں جھولا جھول رہی تھی اور اسلم کی نگاہیں بار بار بٹک کر کرن کے سراپے پر پڑ رہی تھی۔ کرن بہت ہی خوبصورت اور خوبصورت لڑکی تھی، گول مٹول سفید چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں، باریک یاقوتی ہونٹ، سیدھی ناک، دراز قد، کمر تک آتے گہرے ناگن جیسے بال اس کی شخصیت کو چار چاند لگا رہے تھے۔ ایک آوارہ لاٹا ہر وقت اس کے چہرے کا طواف کرتی رہتی تھی۔ اسلم بچپن سے ہی کرن کو پسند کرتا تھا اور کرن بھی اس سے نا واقف نہیں تھی، لیکن وہ جان بوجھ کر انجان بنی رہتی تھی۔ اسلم بس موقع کی تلاش میں تھا کہ کب وہ اسے اکیلی ملے اور وہ اپنا حال دل بیان کر دے۔ اسلم انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک اسے کڑک کی زوردار آواز سنائی دی اور ساتھ ہی کرن کی خوف میں ڈوبی ہوئی فلک شگاف چیخ سنائی دی۔ تو اسلم نے جلدی سے اس کی طرف دیکھا تو اس کا دل دہل گیا۔ دراصل بات یہ تھی کہ جس شاخ پر کرن اور ندا نے جھولا باندھا تھا وہ شاخ ٹوٹ گئی تھی اور کرن زمین پر آڑی ترچھی گری پڑی تھی۔ اسلم بھاگ کر ادھر گیا، پھر کرن کو اٹھا کر سیدھا کیا اور ندا اس کے پاؤں کو دبانے لگی جہاں اس سے چوٹ لگی تھی۔ ابھی وہ اسی عمل میں مصروف تھے کہ اسلم پر قطرے گرے اوپر سے، تو اسلم نے غور سے دیکھا تو وہ خون تھا۔ اسلم حیران و پریشان خون کو خوف سے دیکھنے لگا کہ پھر اچانک اسے بلی سے مشابہ ایک کراہت گراہٹ سنائی دی۔ وہ دونوں لڑکیاں ڈر گئی۔ اسلم نے اوپر دیکھا تو اسے درخت کے جھنڈ میں دو چمکتی ہوئی انگارہ آنکھیں نظر آئی۔ اس نے غور سے دیکھا تو اسے پتا چلا کہ وہ ایک سیاہ بلی جو کہ ان کی طرف خون خوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسلم نے دیکھا کہ خون اسی بلی کے منہ سے آ رہا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ ابھی ابھی کسی کا خون پی کر آئی ہو۔ اسلم نے جلدی سے لڑکیوں کو ساتھ لیا اور گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر پہنچ کر تینوں نے منہ ہاتھ دھوئے اور کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ اسلم نے کرن کو تسلی دی اور اس کے پاؤں پر پٹی باندھی اور سمجھایا کہ گھر جا کر بتانا نہیں ورنہ خالہ ڈانٹ دیں گی، اور ندا کرن کو گھر چھوڑنے چلی گئی اور اسلم ظہر کی نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔
رات کے تقریباً 12 بجے تھے۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ خوفناک سناٹے کے ساتھ ساتھ پورے گاؤں پر موت کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اتنے میں ندی کے کنارے موجود برگد کا درخت، جو کہ بہت پرانا اور گھنا تھا، اس سے ایک سایہ نکلا جس کا قد تقریباً 7 فٹ کے قریب تھا۔ چاند کی 14ویں تاریخ تھی، لیکن آج آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، اس لیے گھپ اندھیرا تھا۔ اچانک چاند بادلوں کی اوٹ سے نکلا اور پورا گاؤں روشنی میں نہا گیا۔ چاند کی روشنی جب اس خوفناک سائے پر پڑی تو اس نے خوشی سے ایک چیخ ماری۔ پھر وہ سایہ چلتا ہوا گاؤں میں پہنچ گیا۔ اچانک گلی میں اسے ایک کتے نے جا لیا۔ کتا زور زور سے بھونکنے لگا تو اس سائے نے اچانک اپنے ہاتھ بڑھائے اور کتے کو پکڑ لیا۔ اس نے کتے کی دونوں ٹانگوں کو پکڑ کر اس زور سے کھینچا کہ کتے کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کام سے فارغ ہو کے وہ سایہ کرن کے گھر کی طرف جانے لگا۔ کرن کے گھر کے سامنے پہنچ کر وہ اوپر کو اچھلا اور گھر کے صحن میں کود گیا۔ وہ سایہ ایک عورت کا تھا جس کے لمبے سانپوں جیسے بال کمر تک آ رہے تھے۔ اس کے سامنے والے دونوں دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ آنکھوں کی جگہ بس 2 گڑے تھے جس سے تیز چنگیاریاں نکل رہی تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر کسی کمزور انسان کا دل یقیناً بند ہو سکتا تھا۔ جب وہ گھر میں داخل ہو گئی تو اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور کرن کی چارپائی کی طرف بڑھی۔ اچانک کرن کو اپنے سینے پر دباؤ محسوس ہوا تو اس نے جلدی سے آنکھیں کھول دی تو اس نے دیکھا کہ ایک کریا شکل عورت اس کے سینے پر چڑھی ہوئی ہے۔ اس کی انگار آنکھیں تھی۔ اس نے ایک خوفناک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ گھر والے اس کی چیخ سن کر بھاگ کر اس کے پاس آئے، لیکن تب تک وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ کرن کی ماں بھاگی ہوئی اسلم کے گھر آئی اور سارا ماجرا اسلم کو سنایا۔ اسلم جلدی سے ان کے گھر آیا اور اس نے پانی کے چھینٹے کرن کے منہ پر مارے جس سے اسے ہوش آ گیا۔ اسلم نے اس کے گھر والوں کو سمجھایا کہ اب اسے آرام کرنے دیا جائے اور صبح اس سے سارا معاملہ پوچھیں گے۔ سارے گھر والے اپنے اپنے بستروں پر چلے گئے، لیکن کرن کی ماں ساری رات کرن کے سرہانے بیٹھی رہی۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسلم کرن کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے گھر کے سامنے پہنچ کر اسے حیرت ہوئی کہ کرن کے گھر کے سامنے لوگوں کا رش لگا ہوا تھا اور لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ اسلم جلدی سے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے ایک ہیبت ناک منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ کرن کو رسیوں سے باندھا گیا ہے اور وہ خون خوار آواز نکالتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسلم جلدی سے کرن کی ماں کے پاس گیا اور پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ تو اس کی ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہا میری بچی کو کسی کی نظر لگ گئی ہے، اس پر جن کا سایہ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر اسلم دک سے رہ گیا کہ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ اسلم نے غور سے کرن کو دیکھا تو اسے دھچکا لگا۔ کرن کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، گلے سے بلی سے مشابہ آوازیں نکال رہی تھی۔ اسلم سوچوں میں گم تھا کہ اچانک اسے خیال آیا کہ کسی اللہ والے بزرگ سے مدد لینی چاہیے۔ اسے کسی نے بتایا کہ دوسرے گاؤں میں ایک بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں جو کہ فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں۔ اسلم اور کرن کا بھائی جمال جلدی سے دوسرے گاؤں کی جانب روانہ ہو گئے اور جب وہ دوسرے گاؤں پہنچے تو ظہر کی اذان ہو رہی تھی۔ انہوں نے مسجد میں ظہر کی نماز ادا کی اور بزرگ سے ملے۔ بزرگ نے ان کی بڑی آؤ بکت کی۔ اسلم نے اپنے آنے کا مدعا بیان کیا جسے بزرگ نے غور سے سنا۔ تھوڑی دیر بعد بزرگ انہیں اپنے عملیات کے کمرے میں لے آئے۔ بزرگ نے انہیں چٹائی پر بٹھایا اور خود جائے نماز پر بیٹھ کے تھوڑی دیر تک آنکھیں بند کر کے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھتے رہے اور جیسے انہوں نے آنکھیں کھولی تو ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا یہ سب کیا درا ایک بدروح کا ہے جو کہ اس درخت پر قبضہ آور تھی۔ ان لڑکیوں نے اس کے آرام میں خلل ڈالا اور وہ ان کی دشمن ہو گئی۔ ایک لڑکی کو تو وہ شکار بنا گئی، لیکن دوسری لڑکی کے گلے میں تعویذ تھا، اس لیے وہ بچ گئی۔ اب ہمیں جلدی سے وہاں جانا چاہیے تاکہ میں اپنا کام کر سکوں۔ وہ دونوں بزرگ کو لے کر گھر پہنچے اور بزرگ نے لڑکی کو کمرے میں بند کر دیا اور گھر والوں سے کہہ دیا کہ جب تک میں نہ کہوں دروازہ مت کھولنا، اور خود بھی کمرے میں رہ کے کمرے میں پہنچ کر انہوں نے قرآنی آیات پڑھتے ہوئے لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس کی چھوٹی انگلی پکڑ لی اور مزید زور زور سے قرآنی آیات پڑھنے لگے۔ چند منٹ ہی گزرے تھے کہ لڑکی چیخنے چلانے لگی، لیکن بزرگ نے اس کی انگلی نہ چھوڑی تو وہ منت سماعت کرنے لگی کہ آئندہ میں انہیں تنگ نہیں کروں گی۔ پھر بزرگ نے اس سے وعدہ لے کر اس کی انگلی چھوڑ دی تو کرن کی ناک اور کان سے کالا کالا دھواں نکلنا شروع ہو گیا
اور تھوڑی دیر بعد دھواں ایک خوفناک عورت کا روپ دھار گیا اور پھر غائب ہو گیا۔ کرن بے ہوش ہو گئی تھی۔ بزرگ نے کہا کہ اب اس سے کچھ نہیں ہوگا اور آئندہ اسے درخت کے قریب بھی نہ جانے دیا جائے۔ پھر بزرگ نے ایک تعویذ دیا کہ کرن کے گلے میں ڈال دیں اور یہ تعویذ اس کے گلے سے اترنا نہیں چاہیے۔ تھوڑے دنوں میں کرن تندرست ہو گئی اور پھر اس کی اسلم کے ساتھ شادی ہو گئی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔